کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہم ایک آیت جو یرمیہ کی کتاب 17ویں باب کی پہلی آیت ہے اس کو تلاوت کریں گے اور پھر اس میں سے سوال کیا جاتا ہے، اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ لکھا ہے، یہودا کا گناہ لوہے کی قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا، ان کے دل کی تختی پر ان کے مذہبوں کے سینگوں پر کندھا کیا گیا۔ آمین۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کون سا گناہ ہے یہودا کا جو ہیرے کی نوک سے لکھا گیا؟ اب اس کے بارے میں بے شمار، لیکن اگر آپ اسی کتاب کا پس منظر پڑھیں اور اس باب کا سیاق و سباق پڑھیں تو وہاں پر ہی اس کا جواب آپ کو مل جاتا ہے۔ دراصل میں یہ صرف یہودا کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ پوری یہودی قوم کا جو گناہ تھا، لیکن یہودا کو نمائندہ کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، لیکن جو ان کا گناہ جسے خدا کو کراہیت ہے، جس سے خدا کو سخت نفرت ہے، وہ گناہ بت پرستی کا تھا۔ اسرائیل نے، یہودیوں نے جو گناہ کر کے سب سے زیادہ خدا کو ناراض کیا ہے وہ بت پرستی کا ہے۔ اس کی اگلی ہی آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ان کے بیٹے اپنے مذہبوں اور یسیرتوں کو یاد کرتے ہیں جو ہرے درختوں کے پاس اونچے پہاڑوں پر ہیں۔ یعنی وہ یسیرتیں اور وہ استارات اور وہ بت پرستی، اور اگر آپ اس باب کے پیچھے دیکھیں 19ویں آیت سے تو لکھا ہے، اے خداوند میری قوت اور میرے گڑھ اور مصیبت کے دن میری پناہ گاہ، دنیا کے کناروں سے قومیں تیرے پاس آ کر کہیں گی، فی الحقیقت ہمارے باپ دادا نے محض جھوٹ کی میراث حاصل کی، یعنی بطلان اور بے سود چیزیں۔ کیا انسان اپنے لیے معبود بنائے جو خدا نہیں؟ اس لیے دیکھ، میں اس مرتبہ ان کو آگاہ کروں گا، میں اپنا ہاتھ اور اپنا زور ان کو دکھاؤں گا، اور وہ جانیں گے کہ میرا نام یہوہ ہے۔ اور اگر آپ 11ویں آیت دیکھیں، تب تو ان سے کہنا، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھے چھوڑ دیا اور غیر معبودوں کے طالب ہوئے اور ان کی عبادت اور پرستش کی اور مجھے ترک کیا اور میری شریعت پر عمل نہیں کیا، اور تم نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر بدی کی، کیونکہ دیکھو تم میں سے ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کرتا ہے کہ میری نہ سنیں، اس لیے میں تم کو اس ملک سے خارج کر کے ایسے ملک میں آوارہ کروں گا جسے نہ تم نہ تمہارے باپ دادا جانتے ہیں، اور وہاں تم رات دن غیر معبودوں کی عبادت کرو گے، کیونکہ میں تم پر رحم نہ کروں گا۔ اب ان تمام حوالوں کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ یہ بت پرستی کا گناہ تھا۔ بت پرستی نہایت گمبھیر گناہ ہے۔ یعنی آپ غور کریں کہ مکاشفہ کی کتاب 7ویں باب میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں 12 قبیلوں کے نام ہیں، لیکن ان میں ایک قبیلہ خارج کر دیا گیا، ایک قبیلہ نیا لایا گیا۔ یعنی دیکھیں، یہودا کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی۔ مکاشفہ 7واں باب اس کی 5ویں آیت سے روبن، جد، آشر، نفتالی، منسی، شمعون، لاوی، اشکار، زبلون، یوسف، بنیامین۔ اب منسی یہاں ایک نیا نام ہے،
چونکہ منسی یعقوب کا بیٹا نہیں تھا بلکہ وہ یوسف کا بیٹا تھا۔ اب یہاں پر دان کا نام خارج ہے اور منسی کا نام شامل کیا گیا ہے، تو اب یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر دان کو کیوں خارج کیا گیا؟ اگر آپ کو ذات کی کتاب 18واں باب 29ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر دان کی بت پرستی کا ذکر ہے، اور بت پرستی کی وجہ سے خدا نے یہاں پر دان کو خارج کر دیا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے بت پرست خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ جب ہم خدا کی جگہ پر کسی شخص کو، کسی چیز کو، کسی خدا کو، کسی معبود کو لے آتے ہیں، جب ہم جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، یہ بھی بت پرستی ہے کہ ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ یسوع ہمیں شفا نہیں دے سکتا، اور یہ اعلانیہ اقرار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کسی پیر کو اپنا بت بنا لیتے ہیں۔ تو جو ہیرے کی نوک سے جو گناہ لکھا گیا ہے، یہ بت پرستی کا گناہ ہے، یہ پورے اسرائیل کے گناہ کا ذکر ہے یہاں پر، لیکن یسوع کے خون سے ہر گناہ دھل جاتا ہے۔ جب یسوع مسیح کے خون کو ہم اپنی زندگیوں پر لاتے ہیں، جب کوئی یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو وہ کتنا ہی گمبھیر گناہ کیوں نہ ہو، معاف کر دیا جاتا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ جیسے یہاں پر ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ آیت جو ہے، اس میں کون سا گناہ مینشن کیا جا رہا ہے، کس گناہ کا ذکر ہے جو ہیرے کی نوک سے لکھا جائے گا؟ اسی طرح آپ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی آیت آپ نہیں سمجھ پا رہے، تو آپ کمنٹس میں وہ سوال کر سکتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ پہ وہ سوال کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ۔